السلام علیکم دوستو، کسی بھی ملک کی فضائی ذمہ داری اس ملک کی ایئر فورس پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ فورس اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ اگر پاک فضائیہ کی بات کروں تو اس کا شمار بلا شبہ دنیا کی بہترین ایئر فورسز میں کیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک ہمیں اپنی فضائیہ نے مایوس نہیں کیا، بلکہ روز بروز ان کی ترقی اور بہادری نے ہمارے سینے مزید چوڑے کر دیے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان واحد وہ دھرتی ہے جس نے فضائی فوج میں دنیا کے بہادر ترین پائلٹس پیدا کیے، اور آج دنیا بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ پاکستان کے پائلٹس کا کوئی مقابل نہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو دلچسپ بنانے کے لیے میں آپ کو پاکستان ایئر فورس کے ان 5 بہادر ترین پائلٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا پاک فضائیہ کو دنیا کی سب سے بہادر فضائیہ بنانے میں اہم کردار رہا ہے۔ دوستو، میرا نام ہے ولید شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ولی ٹی وی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سبسکرائب کریں ولی ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 5، 8 پاس چارلی۔ 8 پاس چارلی ایک ایسا جانباز تھا جسے بہت کم لوگ اب جانتے ہیں۔ سن 1965 میں جب پاکستان انڈیا کی جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کے B-57 بمبار طیاروں نے بھارتی ایئر فورس پر حملہ کرتے ہوئے انہیں زیر ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان طیاروں کی پرواز زمین سے بہت کم فاصلے پر ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ریڈار سسٹم بھی ان کو کیچ نہیں کر پاتا۔ اس وقت جنگی صورتحال میں ان طیاروں کو لو سپیڈ کی وجہ سے رات کو اڑایا جاتا تھا۔ عموماً یہ طیارے رات کو انڈیا کی ایئر بیس پر بمباری کرتے اور پھر لوٹ آتے، لیکن 8 پاس چارلی کا انداز ان سے بالکل الگ تھا۔ انڈین ایئر فورس اس وقت دنگ رہ گئی جب آدم پور بیس پر پاکستانی جنگی طیارے نے حملہ کر دیا۔ بظاہر تو یہ طیارہ ایک B-57 جیسا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ عام طور پر B-57 میں جتنے بھی میزائل سٹور کیے جاتے ہیں پھر ان کو ایک ساتھ ریلیز کیا جاتا ہے، لیکن اس طیارے کا پائلٹ ایک عام بندہ نہیں تھا۔ یہ طیارہ جیسے ہی آدم پور ایئر بیس کی حدود میں داخل ہوا تو اس نے ایک میزائل داغ دیا۔ انڈین ایئر فورس جیسے ہی اپنا ری ایکشن دینے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اس طیارے نے یہاں سے نکلنے کے بجائے واپس پلٹ کر ایک اور میزائل ان پر داغ دیا۔ یوں اس ایئر بیس کے لوگوں نے اس طیارے پر فائرنگ شروع کر دی۔ یہ طیارہ پھر واپس پلٹا اور اسی طرح مزید میزائل فائر کیے اور آخر کار آدم پور ایئر بیس کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں بھارتی فضائیہ صرف ہاتھ ملتی ہی رہ گئی۔ اس واقعے کے بعد بھارتی فضائیہ نے اس پائلٹ کو 8 پاس چارلی کا خطاب دیا، کیونکہ اس پاکستانی پائلٹ نے 8 کے 8 بم بالکل صحیح نشانے پر مارے تھے۔ دوستو، 8 پاس چارلی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی یہ پائلٹ دشمن پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی ایئر بیس پر پہنچ کر یہ اپنے طیارے کا انجن بند کر لیتا تھا۔ یوں اندھیرے اور بند انجن کی وجہ سے دشمن اس طیارے کو نہ تو دیکھ سکتا تھا اور نہ اس کی آواز سن سکتا تھا۔ ساتھ ہی لو فلائٹ کے باعث ریڈار بھی اس طیارے کو کیچ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ پائلٹ دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کو چند ہی پل میں تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ دوستو، اس مرد مجاہد 8 پاس چارلی کا اصل نام اسکواڈرن لیڈر نجیب خان تھا۔ نمبر 4، کیپٹن سیسل چودھری۔ پاک فضائیہ کا یہ جانباز 27 اگست 1941 کو پیدا ہوا۔ ان کا تعلق ایک عیسائی گھرانے سے تھا۔ انہوں نے پاک فضائیہ کو مارچ 1958 کو جوائن کیا۔ سیسل چودھری نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ ناظرین، 1965 کی جنگ میں اس جانباز کی پرفارمنس غیر معمولی تھی۔ یہی وہ جانباز تھا جس نے اس جنگ کے دوران امرتسر میں واقع انڈیا کے سب سے بڑے ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا تھا۔ اس حملے کے بعد پورے انڈیا کا ایئر بیس سگنل سسٹم بری طرح سے متاثر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلواڑہ حملے میں بھی یہ پائلٹ فرنٹ لائن پر تھا۔ جس طیارے کی زد میں سرفراز احمد کا طیارہ آیا تھا، اس طیارے کو اس جانباز نے چند ہی لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بنا دیا اور یوں اپنے آفیسر کا موقع پر ہی بدلہ لے لیا تھا۔ سن 71 کی جنگ میں آپریشن چنگیز خان بھی انہی کی سرپرستی میں مکمل کیا گیا تھا۔ دوستو، بعد ازاں حکومت پاکستان نے اس مرد مجاہد کو بہادری کی بدولت اسے ستارہ جرأت سے بھی نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں کئی عراقی پائلٹس کو بھی ٹریننگ دی تھی۔ نمبر 3، سرفراز احمد رفیقی۔ یہ جانباز 18 جولائی 1935 کو مشرقی پاکستان میں پیدا ہوا تھا۔ دوستو، یہ وہ پاکستانی ایئر فورس کا جانباز ہے جس نے انڈین ایئر بیس کھلباڑہ کا چند ہی لمحوں میں نقشہ بدل دیا تھا۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس مرد مجاہد کی قیادت میں 3 طیاروں نے سرگودا ایئر بیس سے بھارتی ایئر بیس کھلباڑہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد ان تینوں نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کھلباڑہ ایئر بیس کی طرف اڑان بھری۔ شام کی ڈلتی ہوئی روشنی میں انہوں نے بھارتی سرحد کو عبور کر لیا۔ اس دوران ایم ایم عالم نے ان کو بھارتی جہازوں کی فضا میں موجودگی کی اطلاع بھی دی،
لیکن یہ جانباز بنا کسی ڈر اور خوف کے کھلباڑا جا پہنچے۔ ناظرین، کھلباڑا پہنچتے ہی دشمن کے 10 طیارے ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہاں پاکستانی جانباز سرفراز احمد نے 2 طیاروں کو ایک ہی نشانے سے مار گرایا۔ تیسرے طیارے کو گرانے کے لیے یہ واپس پلٹے اور اس پر فائر کرنے کا ارادہ کیا۔ یہاں ان کا طیارہ دشمن کے طیارے پر حملہ نہ کر سکا اور طیارے کی گن جام ہو گئی۔ دوسری طرف دشمن ان پر بے پناہ فائرنگ کیے جا رہا تھا۔ اللہ کی مدد سے اس جانباز نے دشمنوں کی فائرنگ سے بچتے ہوئے اپنے دوسرے ساتھی سیسل چودھری کو کور دیا، لیکن بالآخر بھارتی طیاروں سے نکلنے والی بے پناہ گولیاں سرفراز احمد کے طیارے کو فضا میں زیادہ دیر تک تیار نہ رکھ سکیں۔ اس وجہ سے سرفراز احمد کا طیارہ تباہ ہو گیا اور یوں یہ جانباز اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ بعد ازاں حکومت پاکستان نے سرفراز احمد کو ان کی اس بہادری پر ستارہ جرأت سے بھی نوازا تھا۔ نمبر 2، اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی۔ دوستو، 26 فروری 2019 کو بھارت نے بزدلانہ طور پر رات کے اندھیرے میں پاک سرزمین پر حملہ کرنے کی بہت بڑی غلطی کر دی۔ بھارتی طیارے پاکستانی حدود کے اندر داخل ہوئے اور بارڈر کے بالکل نزدیک کچھ معصوم درختوں کو نشانہ بنایا۔ ان معصوم درختوں کو نشانہ بنانے کے بعد وہ فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد انڈین میڈیا نے اپنی نیوز میں بتایا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو ٹھکانہ بنا کر مار دیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہ تھا۔ جب ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو حکومت نے اس علاقے کا دورہ کروایا تو انہوں نے دیکھا کہ 5 یا 6 درختوں کی ہلاکت کے سوا کچھ موجود نہ تھا۔ بھارت کی اسی غلطی پر پاکستان کے پائلٹس انہیں جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پاکستان آرمی نے فوراً انڈیا کو بڑا سرپرائز دینے کا بیان جاری کیا۔ یوں 27 فروری 2019 کو پاکستان نے اپنا بدلہ لینے کے لیے انڈیا کے مختلف علاقوں کو اپنے نشانے پر لے کر انہیں خبردار کیا۔ جب انڈیا کی حدود سے واپس لوٹنے کے لیے پاکستانی 2 جانباز ونگ کمانڈر نعمان خان اور اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی آگے بڑھے تو بھارتی طیاروں نے ان کا راستہ روکنے کی بہت بڑی غلطی کر ڈالی۔ ان دونوں پائلٹس نے نہایت مہارت اور اللہ کی مدد کے ساتھ ان طیاروں کو تباہ کر دیا۔ بھارت کے 2 طیارے MiG 21 اور Su-30 چند لمحوں میں ڈھیر ہو گئے۔ ان دونوں پائلٹس کو پاکستان نے گرفتار بھی کر لیا اور مشہور زمانہ پائلٹ ابھینندن کی ٹیوننگ کر کے اور چائے پلا کر واپس انڈیا کے حوالے بھی کر دیا۔ نمبر 1، MM عالم۔ دوستو، یہ مرد مومن 6 جولائی 1941 کو کولکتہ میں پیدا ہوا۔ ان کا اصلی نام محمد محمود عالم تھا۔ انہوں نے 1952 میں ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 کی جنگ تک MM عالم ایک پروفیشنل پائلٹ بن چکے تھے۔ دوران جنگ MM عالم نے اپنے ساتھی طیاروں کے ساتھ اڑان بھری۔ چناب سینٹر کو کراس کرنے کے بعد MM عالم نے بھارت کے 5 طیاروں کو فضا میں پاکستانی حدود کو کراس کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ یہ 5 طیارے MM عالم پر حملہ کرتے، یہ سب MM عالم کے طیارے کی شوٹنگ رینج میں آ چکے تھے۔ یہاں بھارتی فضائیہ کی نااہلی انہیں لے ڈوبی۔ ان کے 5 میں سے 4 طیارے ایک ہی سمت میں مڑ گئے، 4 طیارے بائیں طرف جبکہ ایک طیارہ دائیں طرف مڑ گیا۔ حالانکہ اگر یہ سب مختلف ڈائریکشنز میں مڑتے تو انہیں گرانا MM عالم کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ خیر، MM عالم نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور 4 طیاروں کو اسی لمحے اللہ کی مدد سے ڈھیر کر دیا اور 5ویں طیارے کی طرف اپنا رخ موڑا۔ چند سیکنڈز کے بعد اس طیارے کو بھی تباہ کر دیا۔ دوستو، قابل فخر بات کہ ان 5 طیاروں کو MM عالم نے صرف 30 سیکنڈز میں تباہ کر دیا۔ ناظرین، 30 سیکنڈز میں 5 طیارے اور 5 منٹوں میں 9 طیارے ڈھیر کرنے کا ریکارڈ پوری دنیا میں صرف MM عالم کے پاس ہی ہے، جو کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے۔ بعد ازاں ان کی اس جرأت اور دلیری پر انہیں ستارہ جرأت سے بھی نوازا گیا۔ تو دوستو، یہ تھے پاکستان فضائیہ کے 5 بہترین جانباز۔ یقیناً اس ویڈیو نے آپ کا سینہ فخر سے بلند کیا ہوگا۔ خیر، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اجازت، اللہ حافظ۔